السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کامل قسط نمبر 27۔ دوسرے دن ڈاکٹر ثبت علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔ صاحب، آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا، آؤ امامہ بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر ثبت علی نے اس سے کہا۔ وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فخ ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گفتگو میں تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے، آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں، یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھی، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ۔ وہ اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ، کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر ثبت علی نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا۔ بہت ہی برا۔ مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے۔ پھر؟ ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی، جس میں وہ پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کی فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور صبیہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ صبیہ پشاور سے آ گئی ہے، مگر مریم نے صبیہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ صبیہ سے رابطہ مت کریں، اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایات دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ وہ چونکے۔ آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے صبیہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پہ دوبارہ کوئی کال کرنا نہ ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر ثبت سے
اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھی۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے مگر بے حد باوسوخ تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل روم میٹس اور فرینڈس۔ ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں ہی لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ سبیہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ سبیہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید سبیہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے سبیہ کو امامہ کی اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی، اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی؟ کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر ثبت علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں، اور اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر ثبت علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے، تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر ثبت علی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اگر ڈاکٹر ثبت علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی۔ مستقبل ایک دم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کرتے رہتے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا، تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل تھا۔ اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی، اس کا وزن ایک دم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر ثبت علی اور ان کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگی تھی، مگر اب ایک دو ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے امامہ؟
सबसे पहले मरियम ने उससे इस बारे में पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैं घर को मिस करती हूँ। इमामा ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। आखिर अब अचानक इतना क्यों मिस करने लगी? उन्हें कि खाना पीना भूल गई हो? चेहरा जर्द हो गया है, आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे हैं और वजन कम होता जा रहा है। क्या तुम बीमार होना चाहती हो? वो मरियम की कही हुई किसी बात को रद्द नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि उसकी ज़ाहिरी हालत देखकर कोई भी उसकी परेशानी का अंदाज़ा बआसानी लगा सकता है, और शायद ये अंदाज़ा भी कि परेशानी किसी नए मसले का नतीजा थी, मगर वो इस मामले में बेबस थी। वो सालार के साथ होने वाले निकाह और उससे मुताल्लिक़ा ख़दशात को अपने ज़हन से निकाल नहीं पा रही थी। मुझे अब अपने घर वाले ज़्यादा याद आने लगे हैं। जूं-जूं दिन गुज़र रहे हैं, वो मुझे ज़्यादा याद आ रही हैं। इमामा ने मध्यम आवाज़ में उससे कहा, और ये झूठ नहीं था। उसे वाक़ई अब अपने घरवाले पहले से ज़्यादा याद आने लगे थे। वो कभी भी इतना लंबा अरसा उनसे अलग नहीं रही थी, और वो भी मुकम्मिल तौर पर इस तरह कटकर। लाहौर हॉस्टल में रहते हुए भी वो महीने में एक बार ज़रूर इस्लामाबाद जाती, और एक दो बार वसीम या हाशिम मुबिन लाहौर उससे मिलने चले आते, और फ़ोन तो वो अक्सर ही करती रहती। मगर अब एकदम उसे यूं लगने लगा था जैसे वो समंदर में मौजूद किसी वीरान जजीरे पर आ बैठी हो, जहां दूर दूर तक कोई था ही नहीं, और वो चेहरे जिनसे उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, वो ख्वाबों और ख्यालों के अलावा नजर आ ही नहीं सकते थे। पता नहीं मरियम उसके जवाब से मुतमईन हुई या नहीं, मगर उसने मौजू बदल दिया था। शायद उसने सोचा होगा कि इस तरह उसका जहन बढ़ जाएगा। डॉक्टर सबत अली की 3 बेटियां थी। मरियम उनकी तीसरी बेटी थी। उनकी बड़ी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मरियम अभी मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। डॉक्टर सबत ने इमामा को अपनी बड़ी दोनों बेटियों से भी मुतारुफ करवाया था। वो दोनों बैरून शहर मुकीम थी, और उनका राब्ता ज्यादातर फोन के जरिए ही होता था। मगर ये इत्तेफाक ही था कि इमामा के वहां आने के चंद हफ्तों के दौरान वो दोनों बारी बारी कुछ दिनों के वहां आई। इमामा से उनका रवैया मरियम से मुख्तलिफ नहीं था। उनके रवैये में उसके लिए मोहब्बत और मानूसियत के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इमामा को उन्हें देखकर हमेशा अपनी बड़ी बहनें याद आ जाती, और फिर जैसे सब कुछ याद आ जाता, अपना घर, बाबा, बड़े भाई वसीम और साद। साद से उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। उनकी जमात के बाअसर खानदान अपने घरों में औलाद होने के बावजूद बेसहारा यतीम बच्चों में से किसी एक लड़के को गोद लेने लगे थे। ये अपनी जमात के अफराद की मुस्तकबिल में तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशों का एक ज़रूरी हिस्सा थी। ऐसा बच्चा हमेशा आम मुसलमानों के बच्चों में से ही होता, और हमेशा लड़का होता। साथ भी इसी सिलसिले में बहुत छोटी उम्र में उसके घर आया था। वो उस वक्त स्कूल के आखिरी सालों में थी, और उसे घर में होने वाले इस अजीब इजाफे ने कुछ हैरान किया था। हम लोगों ने अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्र अदा करने के लिए साद को गोद लिया है, ताकि हम भी दूसरे लोगों पर एहसानात कर सके और नेकी का ये सिलसिला जारी रहे। उसकी अम्मी ने उसके इस्तेफसार पर उसे बताया, तुम समझो, वो तुम्हारा छोटा भाई है। तब उसे अपने बाबा और अम्मी पर बहुत फख्र हुआ था। वो कितने अजीम लोग थे कि एक बेसहारा बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए घर ले आए थे, उसे अपना नाम दे रहे थे, अल्लाह की अता करदा नेमतों को उसके साथ बांट रहे थे। उसने तब गौर नहीं किया था कि ऐसा ही एक बच्चा उसके ताया आजम के घर पर भी क्यों था। ऐसा ही एक बच्चा उसके छोटे चचा के घर पर क्यों था। ऐसे ही बहुत से दूसरे बच्चे उनके जानने वाले कुछ और बाअसर खानदानों के घर पर क्यों थे। उसके लिए बस यही काफी थी कि वो एक अच्छा काम कर रहे थे। उनके जमात एक अच्छे काम की तरवीज कर रही थी। ये उसने बहुत बाद जाना था कि इस अच्छे काम की हकीकत क्या थी।
سعد اس سے بہت مانوس تھا۔ اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ جب بھی اسلام آباد آتی، وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہے، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ساتھ یہ تاکید بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا، اور وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبت کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا، اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا۔ مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی ہی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے ٹیبل پر کمبل اوڑے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ امامہ، جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو، اور اس وقت؟ وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو، اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی، اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سوؤ گی، اٹھو، میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی۔ وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر سبت کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت بیت گیا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے وہ تندی و تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ،
آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی؟ کیا مطلب؟ وہ بے اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہے ان میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو وہ بلا حیل و حجت ڈاکٹر ثبت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے بارے میں اس سوال کا جواب موجود نہیں تھا، مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ یہ کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر سے چلے جانے کو کہا تو؟ اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو؟ وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر ثبت علی کے پاس تھی۔ وہ کتنے اچھے تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، امامہ، ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے چوتھی بیٹی ہے۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ یہ صرف میری ایک تجویز تھی، ڈاکٹر ثبت علی نے کہا۔ کچھ سال گزر جانے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، جہاں بھی آپ کہیں گے۔ اس نے ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں۔ ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں میری کوئی ترجیح نہیں ہے، اس نے ان سے کہا۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر ثبت علی نے اس گفتگو کے چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں۔ یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں انہیں بیچ کر کچھ عرصہ آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی میں کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
وہ بات کرتے کرتے چونکے۔ ان کی نظر اس کے ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی، اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ اس نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا۔ یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے؟ ہے، مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنی اسٹڈیز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی، اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ عزت کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کی کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار پھر گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر ثبت علی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی، اور اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھی۔ اس نے دعائیں کی تھی کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے، اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر ثبت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ کنٹینیو کیجیے گا قسط نمبر 28 میں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔